الحسن والحسین۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام نبیرہ حضور ابو الانیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محترم جناب صوفی میاں مقصود احمد صاحب، اور معزز و مکرم برادران اسلام بالخصوص چودھری محمد ریاض احمد صاحب، چودھری محمد افضال احمد صاحب، محترم جناب گوہر صاحب اور دیگر میرے معزز و مکرم احباب ذی وقار، آج ہم سب سماجی سیاسی شخصیت محترم جناب چودھری امتیاز احمد کالوں صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی اس مبارک محفل میں حاضر و شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول اور منظور فرمائے اور مرحوم کو اپنے جوار کرم اور جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کریم نے جو تمہیں خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارا جائے۔ یہ مختصر زندگی ہے، اسی زندگی میں ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت جو کہ مقصد حیات ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے اور اپنی زندگی کو باوقار بھی بنانا ہے اور آخرت کے لیے توشہ بھی یہیں سے اکٹھا کر کے لے جانا ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ کیا خبر کہ وہ چھوٹا سا جو تم ظاہراً چھوٹا عمل سمجھتے ہو، کیا خبر کہ وہی تمہاری زندگی کی نجات کا باعث بن جائے، وہی تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ انداز ہے کہ وہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت بڑے بڑے اعمال تلاش نہیں کرتی بندے کو بخشنے کے لیے، بلکہ رب ذوالجلال کی رحمت تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل جو فقط رب کی رضا کے لیے ہو، بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں ایسے عمل بھی کرنے چاہیے جن کا گواہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو، اور وہ جو عمل ہوتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو اس کا، تو شاید وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس عمل میں اخلاص بڑا ہوتا ہے، اس عمل میں للہیت بڑی ہوتی ہے، اور اس عمل میں فقط رضائے الہی مطلوب ہوتی ہے، عمل چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اور واقعہ آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ایک فاحشہ عورت وہ کہیں جا رہی ہے تو اسے پیاس لگی، اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا تو دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے کتے کا ایک بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح میں پیاسی ہوں یہ بھی جاندار ہے، تو شاید اس کو بھی پیاس لگی ہو۔ وہ دوبارہ کنویں میں اتری اور اتر کر اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا، کتے کو پلا دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اسے بخش دیا، جنت عطا فرما دی، نجات فرما دی۔ تو زندگی میں وہ عمل جو خالص رب کی رضا کے لیے کیا جائے نا، وہ رب کی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
طویل حدیث میں ارشاد فرمایا آپ حضرات نے، وہ حدیث پاک ہم جب سکول پڑھتے تھے تو اس وقت تیسری یا چوتھی جماعت میں اردو کے نصاب میں وہ کہانی نما ایک بات مشہور تھی، جو کہ اصل میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ اس کا عنوان ہوتا تھا غار کا پتھر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی سفر پہ نکلے بنی اسرائیل کے، راستے میں طوفان آیا، موسم شدید ہو گیا، اس طوفان اور بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بہت بڑا پتھر آیا اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ان تینوں نے مل کر زور لگایا لیکن وہ نجات نہیں مل رہی، پتھر ہلتا بھی نہیں ہے، زندگی سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن ایک بندے کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا یار یہاں رب کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھنے سے بہتر نہیں کہ ہم اس کی رحمت کو صدا دیں، اس کو پکاریں، اس خالق و مالک کے آگے اپنی آرزو اور دعا پیش کریں۔ طریقہ یہ کرو کہ جو عمل تم نے فقط رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو نا زندگی میں، اس کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا عرض کرنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریوں چراتا تھا، روزانہ بکریاں لے کر آتا تو سب سے پہلے میں بکریوں کا دودھ دو کر اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دفعہ میں لمبے راستے پہ نکل گیا، موسم میں تبدیلی آئی، واپسی پر میں لیٹ ہو گیا، میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے دودھ دویا اور دودھ دو کر ماں باپ سوئے ہوئے تھے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا کہ یہ خود بیدار ہوں تاکہ میری عادت میں خلل نہ آئے۔ میری یہ عادت ہے کہ پہلے ماں باپ کو دودھ دیتا ہوں پھر اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہوں۔ ماں باپ سوئے رہے، جگانا بھی گوارا نہ کیا کہ ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ یا اللہ وہ ماں باپ خود جاگے، تو علیم بذات الصدور ہے، میں نے ان کو دودھ پیش کیا، پھر بچوں کو دودھ پلایا۔ یا اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل منظور ہے نا تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رحمت پہنچی، دعا کی قبولیت عرش الہی سے قبولیت لے کر آئی تو وہ پتھر ہٹ گیا، زندگی کے آثار نمودار ہو گئے، رب کی رحمت آئی۔ تو دوسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس سے شدید محبت کرتا تھا اور وہ بہت غریب تھی، مجھے اللہ نے مال دیا ہوا تھا، میں نے ارادہ کیا اس سے برائی کرنے کا، میں نے 200 دینار دیے اسے، جب برائی پر میں قادر ہو گیا تو اس میری چچا کی بیٹی نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر، میری عزت کی مہر کو حق کے بغیر نہ توڑ۔ یا اللہ اس نے صرف یہ ایک بات کی تھی کہ اللہ سے ڈر، میں تیرے خوف سے ڈر کر وہاں سے اٹھ آیا اور 200 دینار واپس بھی نہیں لیے، برائی کا ارادہ میں نے ترک کر دیا۔ یا اللہ یہ عمل میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر یہ قبول ہے تو ہماری بخش، ہمیں نجات عطا فرما دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسرا شخص کہنے لگا یا اللہ میں نے کچھ مزدور لیے تھے، کوئی کام کرانا تھا، ان کو جب وہ کام کر گئے تو میں نے سب کو ان کی اجرت دے دی، ایک مزدور نے اجرت نہیں لی اور بغیر اجرت لیے واپس چلا گیا، اس کے جتنے پیسے بنتے تھے نا میں نے اس سے ایک جانور خرید کر اسے چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا رہا، جانوروں میں اضافہ ہوتا رہا، اس کے بچے ہوتے رہے، پھر وہاں سے ریوڑ بنا اور ریوڑ سے پھر ایک پوری وادی بھر گئی اس ایک جانور سے۔ عرصہ دراز گزرنے کے بعد وہ مزدور واپس آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ میں نے فلاں عرصہ گزرا تیری مزدوری کی تھی، اجرت مانگنے آیا ہوں، اپنا حق لینے آیا ہوں۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا یہ جتنی بھی وادی جانوروں کی بڑی پڑی ہے یہ سب تیری ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، اس نے کہا مذاق نہیں، یہ تیری اجرت سے یہ مال بڑھتا رہا اور آج وادی بھر گئی، یا اللہ وہ سارے جانور لے گیا، میں نے یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب کی رحمت نے ان کی دعاؤں کو سنا اور نیک عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
اس پتھر سے نجات عطا فرما دی، وہ خیر و عافیت سے واپس پلٹ آئے۔ اس حدیث پاک میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ زندگی میں نیک اعمال، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہم نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس کام میں للہیت اور رب کی رضا شامل ہو جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ہے، وہ راستے میں جاتا ہے تو راستے میں قلعہ ٹھوک دیتا ہے، ایک قلعہ گاڑ دیتا ہے، چوب جسے کہتے ہیں قلعہ، اور دوسرا شخص جاتا ہے وہ وہاں سے اکھاڑ دیتا ہے۔ تو قلعہ گاڑنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں کوئی مسافر گزرے گا، آرام کرنے کے لیے اپنی سواری باندھ لے گا، اور اکھاڑنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے مسافر گزرتے ہیں، کہیں کسی کو ٹھوکر نہ لگے اور وہ گر نہ پڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نجات فرما دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں کی نیت ستھری ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، سب سے افضل حصہ قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے اعلیٰ ایمان کا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور محبوب کریم علیہ السلام کی رسالت کی سچے دل سے گواہی دے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ بندہ کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ میں اور آپ اس بات پر ذرا توجہ کریں کہ اگر کوئی ہمیں راستے میں چلتے ہوئے کوئی جھاڑی یا کانٹا یا کوئی اذیت والی چیز نظر آئے تو ہم اگر اسے ہٹا دیتے ہیں تو یہ ہمیں تسلی ہونی چاہیے کہ کم از کم ہمارے اندر ایمان کے درجات میں سے ایک درجہ تو باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان نیکیوں کو اس میں رضا الہی کے لیے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور چودھری محمد امتیاز صاحب جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے۔ جو مجھے کہا گیا اس کے مطابق میں کچھ معروضات اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی ہے حضرات محترم، اس میں انسان کے لیے کئی قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، زندگی میں امتحان بھی آتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زندگی میں انسانوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو رب کی طرف سے امتحان آتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے۔ وہ آزمائش جو ہوتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء، اولیاء، محبوب بندوں پر وارد فرماتا ہے، تو جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ آزمائش ان کی درجات کی بلندیوں کا باعث بنتی ہے۔ اور وہ عمل، وہ آزمائش، وہ امتحان، وہ بیماریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے اعمال کا، برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں حکم کیا ہے؟ دونوں طرح کی آزمائشوں میں ہمارے لیے جو سبق ہے، وہ درس ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے اگر خدا نہ خواستہ کسی پر کوئی آزمائش آئے، بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تو آزمائش نہیں نہ آ سکتی۔ 18 سال کی عمر ہے، حکم ہوا کہ آگ میں کود جاؤ، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ محو تماشائے لبے بام ابھی۔ پھر جب بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا کیا، ننھا اسماعیل عطا کیا، تو حکم ہوا اے ابراہیم اس پیارے بیٹے کو لے کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، اس جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں انسان تو انسان زندگی گزارنے کے آثار بھی موجود نہیں، کوئی پرندہ بھی موجود نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے چلے شام، عراق کو کراس کرتے ہوئے، حجاز مقدس کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے
جب وہاں پہنچے جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، وہاں نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی مکین ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی چرندہ ہے. تو وہاں پہنچ کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مکرمہ سیدہ ہاجرہ اور اپنے لخت جگر ننھے اسماعیل علیہ السلام کو اتارا، وہاں اتارا جہاں آج بیت اللہ شریف ہے. اتار کر آپ جب واپس پلٹنے لگے نا تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے خلیل، اے ہمارے سرتاج، کیا ہمیں یہاں صرف سیدہ سارہ کے کہنے پر چھوڑے جا رہے ہو یا رب کا حکم ہے؟ تو آپ نے تیسری مرتبہ پوچھنے پر سر اشارے سے ہلا دیا، فرمایا اے ہاجرہ، یہ اس خالق و مالک کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں. تو حضرت جناب سیدہ ہاجرہ نے پھر کہا، اے پیارے میرے سرتاج، اے اللہ کے خلیل، پھر آپ بے فکر ہو کے واپس تشریف لے جائیے. جب اس خالق کا حکم ہے نا تو وہ خالق ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تھوڑی دور جا کر نا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا پتھر آیا، اس کی اوٹ میں کھڑے ہو کر رخ پھر بیت اللہ کی طرف کر لیا اور کھڑے ہو کر وہاں دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ تیرا حکم ہے، اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس لیے تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. یا اللہ یہ نماز قائم کرتے رہے، ان کو پھلوں کا رزق دے، اور یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دے. حضرات محترم، آج مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، ہر بچی، ہر جوان، ہر بوڑھا یہ دل میں تمنا کرتا ہے کہ میں حرمین طیبین حاضر ہو جاؤں. یہ دل کھچے جا رہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی رب نے آزمائشوں سے گزارا، اللہ کے خلیل نے ان سب کو پورا کر دیا. تو پھر انعام رب ذوالجلال نے کیا عطا کیا، انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کے لیے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کا تجھے امام بنا دیا. تو آزمائش، ابتلا اگر زندگی میں آ جائے، چونکہ یہ ساری کائنات اور اس میں جو کچھ ہے وہ رب کی ملکیت ہے، ہماری ملکیت کچھ نہیں ہے. وہ جس طرح ہمیں رکھے، بندہ مومن کو ہر حالت میں رب ذوالجلال کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما کے ہمیں خوبصورت زندگی عطا فرما. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی شخص کو، کسی بندہ مومن کو بخار آ جائے، ایک دن اور ایک رات اس کو بخار رہے اور اس بخار پر وہ صبر کرے، واویلا نہ کرے. جس طرح عام ہوتا ہے، کوئی مصیبت آ جائے تو معاذ اللہ شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ مصیبتیں ہیں، ہمارا ہی گھر دیکھا ہوا ہے، کل بچہ بیمار تھا، آج میں بیمار ہو گیا، پرسوں میری بیوی بیمار ہو گئی. اس طرح کے شکوے شکایت نہیں، صبر کرے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات کسی کو بخار رہے اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور بندہ جب صابر و شاکر رہتا ہے اس کی رضا پر، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، یہ دیکھو میں نے اپنے اس بندے کو اس پر بیماری ڈالی تھی اور یہ صبر اور شکر کے ساتھ گزار رہا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر یہ بندہ اس بیماری میں فوت ہو گیا تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش فرما دی، اور اگر یہ بندہ، اس کو میں نے تندرستی عطا کر دی تو اس کو میں نیا خون اور نئی زندگی اور گناہوں سے پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ چودھری امتیاز کالوں صاحب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے جوار کرم اور جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور سب مسلمانوں کا آنا جمع ہونا رب ذوالجلال قبول اور منظور